अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम एक्सटॉर्शन पढ़ेंगे। एक्सटॉर्शन किसे कहते हैं? एक्सटॉर्शन कहते हैं इस्तेहसाल बिल जबर, यानी बद्दाखोरी, यानी किसी बंदे को डरा कर, धमका कर, यानी डरा धमका कर उससे जो प्रॉपर्टी लेते हो या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 383 में इसकी डेफिनेशन की गई है। Whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person, जो कोई शख्स बाला इरादा किसी शख्स को खुद इस शख्स की या किसी दूसरे शख्स की नुकसान के खौफ में मुब्तला करता, और टू एनी अदर पर्सन, या किसी और को, एंड दियर बाई, यानी किसी और का मतलब ये है, या उसके रिश्तेदार को, बीवी को, बहन को, या किसी और बंदे को जो उसके लिए यानी यानी एहतराम का हामिल हो या उसके करीब हो। एंड दियर बाई डिसहोनेस्टली, यानी डिसहोनेस्टली हमने जिस तरह पढ़ा था, डिसहोनेस्टली की डेफिनेशन सेक्शन 2.3 और 2.4 में, कि भाई डिसहोनेस्ट इंटेंशन का मतलब है कि भाई या आपका मकसद है कि रॉन्गफुल गेन हासिल करना, अपना यानी गैर कानूनी नाजायज़ फ़ायदा हासिल करना उस बंदे से, या आप नाजायज़ तौर पर उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको डिस ऑनेस्ट इंटेंशन कहते हैं। इंड्यूस इज द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी आर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और इसके ज़रिए इस शख्स को जिसे बाएं तौर पर खौफ में मुब्तला किया हो, बदनीयती से तरगीब दे कि वो किसी शख्स को कोई माल या कीमती कफालत या कोई दस्तखत शुदा मोहर शुदा चीज़ तब्दील या मोहर शुदा शे में तब्दील की जा सकती हो, एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आप उसे तब्दील कर सकते हो। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि भाई एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या है। तो मज़कूरा शख्स ने यानी इस्तेहसाल बिल जबर की, तो वो क्या हुआ, एक्सटॉर्शन का मुर्तकिब हो गया। देखो जनाब, कोई भी बंदा जो है इरादतन किसी बंदे को यानी इस नुकसान करने के खौफ में मुब्तला करता है, और इस खौफ में मुब्तला करने से मुराद ये है, या उस बंदे को खुद यानी जिसको धमकी दे रहा है कि भाई मैं आपको यानी ये नुकसान पहुंचाऊंगा, या उसे कहता है कि भाई मैं आपके रिश्तेदार को, वाइफ भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, उसको नुकसान पहुंचाऊंगा अगर आप मेरा ये काम ना करें, या आप मेरे ये दस्तखत, इस पेज पर आप ये दस्तखत ना करें, या आप मुझे ये बॉन्ड ना दें, आप अगर इस चेक पर दस्तखत ना करें, तो यहाँ ये धमकी जो है ये एक्सटॉर्शन है। देखो, एक्सटॉर्शन में आपकी नीयत हमेशा डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। डिसऑनेस्ट यहाँ इस सेक्शन की इंग्रेडिएंट है, और इंजरी किसी भी किस्म की हो सकती है, बॉडली इंजरी हो सकती है, और इसी के साथ यानी माली इंजरी हो सकती है, रिपुटेशन हो सकता है। यानी आप किसी को कहते हैं कि भाई मैं आपकी इज्जत, यानी मेरे पास ऐसे आपके फुटेज हैं कि भाई अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देंगे, या आप इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम नहीं करेंगे, तो मैं उसे पब्लिक करूँगा। तो ये भी एक्सटॉर्शन है। लेकिन एक बात जहन में रखें, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में फ़र्क ये है कि एक्सटॉर्शन में फियर जो है, या जो धमकी है, या जो थ्रेट है, वो हमेशा रिमोट होती है, इंस्टेंट नहीं होती है।
فرق روبری اور ایکسٹورشن میں صرف یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ کا جو ارادہ ہے بندے کو نقصان ہے، لیکن یہاں جو فیئر یا تھریٹ جو ہے، دھمکی، نقصان پہنچانے کی جو دھمکی ہے، ریموٹ ہے. صرف آپ نے چٹھی بھیجی کہ بھئی لیٹر بھیج دیا کہ بھئی آپ یہ پیسے مجھے دے دیں ورنہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، یا آپ کے فیملی کو نقصان پہنچاؤں گا، آپ کے ریپوٹیشن کو، آپ کے بزنس کو نقصان پہنچاؤں گا. صرف یہ چیٹی مل گئی نا، بس ایکسٹورشن کمٹ کر دیا بندے. ضروری نہیں کہ وہ آپ کے یعنی آپ کو ہتھیار دکھائے یا آپ کے پیچھے آئے یا آپ کے گھر پر گولی مارے، یہ ضروری نہیں. صرف چٹھی جو ہے بھیجنا یہ کافی ہے. اور یہاں ویلیویبل سیکورٹی سے مراد یہ ہے کہ بھئی کوئی بھی چیز، ایک بلینک پیج بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اس پیج پر دستخط کرو. ایک ویلیویبل سیکورٹی میں آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک پیج پر دستخط کر دیا، بھئی دستخط سے کیا ہوتا ہے؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اٹ از ہائیلی ایڈوائز کہ بھئی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ آف لا ہیں یا کوئی بھی بندہ ہے، آپ یعنی سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کو نقصان نہ ہو، ہمیشہ آپ کسی بھی بلینک پیج پر کسی کے لیے بھی، رشتہ دار کے لیے بھی یا کسی بھی بندے کے لیے آپ دستخط نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ نیچے دستخط کر دیں لیکن بعد میں وہ بندہ اوپر یعنی لکھ دے کہ بھئی اس کچھ لکھ دے اور جا کے قتل کر دے اور آپ پر قتل کا مقدمہ. دیکھو اگر آپ کی دستخط وہاں مل گئی تو آپ جیل جا سکتے ہیں. دیکھو یہ دستخط آپ کے لیے مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے. تو یا کوئی اور یعنی آپ کے نام پر کوئی جائیداد یعنی کوئی چیز بنائے، جائیداد اپنے نام کر لے، اس خالی بلینک پیج پر کچھ بھی لکھ سکتا ہے، دستخط آپ کی موجود ہے. اس لیے خیال کریں. تو جناب یہی باتیں تھیں. تو ہم اس کی السٹریشن پڑھیں گے. سوری، مثالیں ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. یہاں پہ کیا ہے؟ A threatens to publish a defamatory label concerning Z unless Z gives him money. He thus induces Z to give him money. A has committed extortion. یہاں کیا ہوتا ہے؟ A B سے متعلق حد تک آمیز تحریر باعث توہین شائع کرنے کی دھمکی دیتا ہے. یعنی A B سے متعلق حد تک آمیز یعنی اس کی عزت کے لیے خطرہ بن سکنے والی ایسی چیز، تحریر یا فوٹو یا فوٹیج شائع کرنے کی، پبلک کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تا وقتیا بی اسے کچھ رقم نہ دے. اگر اسے یعنی بی اسے رقم نہ دے تو اے کیا کرے گا؟ اس کے پاس جو چیز ہے اس سے متعلق، اس کی عزت سے متعلق، تو وہ اسے پبلک کرے گا. تو اس سے اور کہتا ہے کہ بھئی وہ اس طرح بی کو اس رقم دینے کی ترغیب دلاتا ہے، صرف ترغیب دلاتا ہے. تو یہاں اے نے ایکسٹورشن کمٹ کر دیا. اے ہیز کمیٹڈ ایکسٹورشن. تو یہی بات ہے بھئی. سوری، دوسری ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایکس نے وائی کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس کے بچے کو حبس بیجا میں رکھے جب تک کہ وہ ایسا پرو نوٹ دستخط کر کے اس کے حوالہ نہیں کرے گا جو وائی کو پابند کر دے کہ وہ ایک خاص رقم ایکس کو دے. یہاں وائی پرو نوٹ پر دستخط کرتا ہے اور اسے ایکس کا حوالہ کر دیتا ہے. یہاں پہ ایکس نے استحصال جرم، اتصال بالجبر کا کیا کیا؟ ارتکاب کر دیا. اس نے کیا کر دیا؟ کوئی ایکسٹورشن کمٹ کر دی.
میں سمجھتا ہوں چلو یہاں ڈی والے اگزامپل بھی دیکھ دیتے ہیں. اے کیا کرتا ہے؟ زیڈ کو ضرر شدید کے خوف میں مبتلا کرتا ہے، یعنی زخمی کرنے کے خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور بدنیتی سے کیا کرتا ہے؟ زیڈ کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ ایک سادہ کاغذ پر اپنے دستخط یا مہر ثابت کر دے، یعنی یعنی مہر لگا دے اور اسے اے کے حوالہ کر دے. یہاں زیڈ دستخط کر دیتا ہے اور کاغذ اے کے حوالہ کر دیتا ہے. اس صورت میں چونکہ بائیں طور پر دستخط شدہ کاغذ قیمتی کفالت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ویلیویبل سیکورٹی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں اے نے ایکسٹورشن کمٹ کر دی. تو جناب آسان بات ہے، اس میں مشکل بات نہیں ہے، بس اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of life. اس کو یعنی جو بھی بندہ استحصال بالجبر کا مرتکب کرے ہوگا تو اس بندے کو کس چیز کی سزا ہوگی؟ 3 سال تک کی سزا ہوگی، وہ یا قید با مشقت ہوگی یا قید بے مشقت ہوگی، اور یہ سزا کا تعین جو ہے عدالت کرے گا کہ بھئی آئدر اسے یا اسے سمپل امپریزنمنٹ دیا جائے یا ریگولریس امپریزنمنٹ. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ لوگوں کو آج کا جو لیسن ہے پسند آئے گا. پسند آئے لائک کریں، اگر نہیں آئے ڈس لائک کریں. اگر پھر بھی اگر کوئی کوسچنس ہو آپ بالکل کمنٹ سیکشن میں اپنی کوسچن ڈال سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیر رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.